تیسرا کلمہ جو تھا وہ بیٹی نومی کا تھا اور وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکی، تو اس کا کلمہ میں پیش کرتا ہوں۔ یہ ساتھ نکالیے۔ یہ کلمہ محبت کا کلمہ ہے۔ تیسرا کلمہ یوحنا 19 باب اور اس کی 27 ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 19 باب اور اس کی 27 ایت میں لکھی۔ جی کوئی بھی پڑھنے میں غلط نہیں کرے۔ پھر شگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ سو ہم دیکھیں گے کلام مقدس میں سے بیٹی نے پڑھا ہے، پھر شگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شگرد سے اپنے گھر لے گیا۔ آمین۔ اسی وقت شگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزوں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ صلیب پر ہے۔ کہاں پر ہے؟ کہاں پر ہے؟ صلیب پر ہے، تو اس سے اپنے رشتوں کی فکر ہے۔ ہاللیلویا۔ اسے اپنے رشتوں کی فکر ہے۔ تو اسی طور پر میرے عزیزوں دیکھتے ہیں کہ وہ اس نے اپنی ماں کی فکر کی ہے۔ کس کی فکر کی ہے؟ اپنی ماں کی فکر کی ہے۔ اور اس کی ماں کون سی ہے؟ کوئی بتا سکتا جی؟ اس کی ماں مقدسہ مریم ہے۔ آمین۔ پہلے تو دیکھیں گے کہ ماں مریم کے بارے میں کہ ماں مریم ایک کیسی عورت تھی، اس کا چال چلن کیسا تھا، اور وہ کس طرح اس دنیا میں زندگی بسر کرتی تھی۔ کیوں میرے عزیزوں؟ خدا باپ کو اس کی فکر تھی، خدا باپ اس کی طرف دیکھتا تھا، خدا باپ اس کی طرف اپنی نگاہ کرتا تھا، کیونکہ وہ پاک ترین عورت تھی۔ آمین۔ پاک ترین کی کیا تھی؟ عورت تھی۔ اس جیسی عورت نہ ہی اس دنیا میں آئی اور نہ ہی ہوگی میرے عزیزوں۔ جب سے ہمارے باپ آدم جو ہے اس دنیا میں آئے، جب سے میرے عزیزوں ہوا میرے عزیزوں اس دنیا میں آئے، اس سے بڑھ کر میرے عزیزوں بہت ساری عورتیں اس دنیا میں آئی، اور آج تک آدم سے لے کر ہوا سے لے کر جتنی عورتیں اس دنیا میں وابستہ ہوئی، ان سب سے ماں مریم پاک عورت ہے۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ ماں مریم کیا ہے؟ پاک عورت ہے۔ اور اسی طور پر میرے عزیزوں جب باپ نے میرے عزیزوں اس ماں کو نہیں چھوڑا، میرے عزیزوں اس مریم کو نہیں چھوڑا، اور وہ پاک ترین عورت ہے، اور خدا نے اس پر اپنا فضل کیا۔ کیا کیا جی؟ فضل کیا۔ اور جب باپ نے اس پر فضل کیا تو بیٹا میرے عزیزوں اس پر فضل کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ بیٹے کو اس کی فکر ہے میرے عزیزوں۔ خدا عظیم، خدا باپ، خدا یہوہ یاری کو آسمان پر ہتا، اور اپنی بندی پر اس نے نگاہ کی اور دیکھا کہ یہ پاک ترین عورت ہے۔ آمین۔ اور اسی طور پر میرے عزیزوں خدا جو ہے ماں مریم کو کہتا ہے، اور کس کو کہتا ہے؟ یوحنا رسول کو۔ کس کو کہتا ہے؟ اور میرے عزیزوں اور اسی وقت اور وہ سے اپنے گھر میں لے گیا۔ کہاں پر لے گیا؟ اپنے گھر میں لے گیا۔ بہت سارے میرے عزیزوں اور بھی شگرد تھے،
बहुत सारे खुदाबंद खुदा के और भी जानने वाले थे, यहाँ तक कि हम देखते हैं कि मरियम के और भी बेटे थे और भी उसका खानदान था, लेकिन ये जिम्मेदारी खुदाबंद यीशु मसीह ने अपने शिगिर्द को ही क्यों दी? क्यों दी उसे? क्योंकि मेरे अजीजों, खुदाबंद खुदा अपने लोगों को तन्हा नहीं छोड़ता, और वो मां मरियम को भी मेरे अजीजों तन्हा नहीं छोड़ना चाहता था। और खुदाबंद खुदा ने बड़े आशा और खूबसूरत तरीके के साथ कहा, फिर शिगिर्द से कहा, देख तेरी मां ये है। और उसी वक्त से वो शिगिर्द उसे अपने घर ले गया। मेरे अजीजों, मेरा और आपका खुदाबंद खुदा फजल का खुदा है, मोहब्बत का खुदा है, और उसने भी मेरे अजीजों ये मोहब्बत दिखाई, ये मोहब्बत दिखाई। हम भी मेरे अजीजों अपने बहन भाइयों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने अजीजों खात में ये मोहब्बत दिखा सकते हैं जो खुदाबंद यीशु मसीह ने मेरे अजीजों सलीब पर है, और अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर करते हैं। किनके लिए? अपनी माँ के लिए, अपनी माँ के लिए। और बहुत सारे लोग मेरे अजीजों अपने माँ बाप को अच्छा नहीं समझते, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को देखो कि वो सलीब पर है, और हो सकता है कोई और शिगिर्द पास हो या ना हो, लेकिन ये खिदमत यूहन्ना रसूल को खुदावंद ने बख्शी। आमीन। खुदावंद का इस कलाम मुकद्दस के सिलसिले से आप सबको बड़ी बरकत बख्शे।